یہ مسئلہ بالکل طے ہے کہ اہل اسلام اور اہل کفر میں زمین و آسمان جیسا فرق ہے۔ کافر 100 صفات سے بھی متصف کیوں نہ ہو، اور کافر میں دنیا کے لحاظ سے وہ تمام خوبیاں موجود کیوں نہ ہوں جو ایک اچھے انسان میں موجود ہونی چاہیے۔ مثلا اس زمانے میں اہل مغرب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے، اور وہ امانت دار ہوتے ہیں، اور جو عہد و پیمان کیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں ہمارے مسلمان کہتے بھی ہیں اور اس سے مرعوب بھی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جیسے دنیا کی ہر چیز میں انسان نے 2 قسم کے معیار رکھے ہیں اور 2 قسم کی حقیقتیں رکھی ہیں۔ اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ سامنے کچھ اور ہے اور پس پردہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ مسلمان بہت جلدی اپنا ماضی بھول جاتے ہیں، اپنی تاریخ سے ناواقف رہتے ہیں، اور انہی اقوام نے اہل اسلام کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اس کو یکسر بھلا کے اور دنیا کی چمک دمک سے مرعوب ہو کے تعریف کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں صرف کاروبار کی اجازت کرنے کے لیے پرمٹ لے کے ہندوستان آئے تھے، اور شہزادی کا علاج کامیاب کیا تھا، اس لیے بادشاہ سلامت کی نظر کرم ان پہ پڑ گئی تھی۔ اور وہ لوگ جو کاروبار کی اجازت لے کے ہماری سرزمین پہ آئے، اس کے بعد اس سرزمین پہ انہوں نے کس کس قسم کے ظلم روا رکھے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا، اور جس طرح ان کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے دوسری اقوام جن کا فلسطین سے دور دور تک کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، نہ وہ وہاں کی زبان بولتے تھے، نہ وہ وہاں کے رنگ و نسل کے تھے، نہ وہ وہاں کے بدو باش سے واقف تھے، صرف اس دعوے پہ کہ 3000 سال پہلے یہ جگہ ہماری تھی، کس طرح ان کو لا کے آباد کیا گیا، اور آج تک وہ مسلمانوں کے اوپر قابضین اور ظالمین ٹھہرے۔ اور کس طرح اندلس اور الحمراء اور اسپین کے مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بولے گئے، ان کو دھوکہ دیا گیا اور ان کے ساتھ فراڈ کیے گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان بھی اپریل فول منانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آج فلاں اپریل کی تاریخ ہے اور اس تاریخ میں ہم مذاقتاً جھوٹ بولیں گے۔ یہ جھوٹ آپ کے بڑوں کے ساتھ بولا گیا تھا، یہ دھوکہ ہمارے آباء و اجداد کو دیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے۔ تو جب اس طرح کی اقوام کی باتوں سے اور ان کے اعمال سے
جو حقیقت میں سطحی ہیں، اندر سے وہ خالی ہیں، اس سے مرعوب ہونے سے پہلے اور ان کی تعریفیں کرنے سے پہلے مسلمان کو چاہیے کہ ایک دفعہ اپنی تاریخ پہ بھی نظر ڈال لے، اور پھر اہل اسلام کے اندر بھی مسلمانوں کو خوب چوٹیں لگائی گئی اور مسلمانوں کو خوب تکلیفیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کو گروہوں میں بانٹ دیا گیا، فرقوں میں بانٹ دیا گیا، ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا گیا، اور آپس میں لڑوا کے خود حکومت کرنا، ڈیوائڈ اینڈ رول کے قاعدہ اسی قوم کا بنایا ہوا قاعدہ ہے۔ مثلا اگر جان کی امان پاؤں تو ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہندوستان میں جب انگریز مسلط ہوا اور اس نے مسلمانوں کے جذبہ دیکھا، ہر طریقے سے اس نے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی، سزائیں دینے کی کوشش کی، توپوں پہ باندھ کے توپیں چلائی گئیں، پھانسیاں لگائی گئیں، قتل کیا گیا، کالا پانی بھیجا گیا، جلا وطن کیا گیا۔ اس کے باوجود مسلمان کا جذبہ آزادی اور جذبہ جہاد اس کو وہ ختم نہیں کر سکے۔ تو ایک خاص سازش کے تحت ایک ایسے بدبخت آدمی کو کھڑا کیا گیا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ شکوک و شبہات پیدا کرنے لگا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ پیغمبر کی رسالت وہ میری بعثت تک تھی، اب وہ ختم ہو چکی، اور میں اب اللہ کا نبی ہوں والعیاذ باللہ، اور اللہ کی نبی کی باتیں اگر سنی جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ پیغمبر تو ہرگز نہیں ہو سکتا، البتہ کوئی جھوٹا فاسق فاجر آدمی ہو سکتا ہے۔ مثلا انگریز کے خلاف جس نے جہاد کیا، اس نے کعبہ کے اندر اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کیا ہے، یہ کیا فتویٰ ہے، کیا بات ہے؟ اور اسی طرح کچھ لوگوں کو کھڑا کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کے اسلاف اور مسلمانوں کے بڑے، ان پہ مسلمانوں کا اعتماد بڑا مضبوط ہے، تو آپ لوگ ان کی نمازوں پہ شک کرنا شروع کر دیں۔ جی آپ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ نماز میں زور سے آمین نہیں کہتے اس لیے آپ کی نماز درست نہیں ہے، اور اپنے بڑے ائمہ جن کے نام پہ ہم اپنے دینی مسائل کو حل کرتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں، ان کی قابلیت پہ اور ان کی صداقت پہ اعتراضات شروع کیے کہ امام ابو حنیفہ یہ کون ہے، ہم تو صرف پیغمبر کی بات مانتے ہیں، اور امام مالک یہ کیا چیز ہے، اور امام شافعی ان کے اقوال کی کیا حیثیت ہے۔ اس قسم کے سوالات کھڑے۔ اسی طرح ایک قوم کو لگا دیا گیا کہ جہاد، اپنی آزادی، اپنی حمیت، اپنی غیرت، ان چیزوں کو چھوڑو، بلکہ ضروری ہے کہ جلوس نکالو، ضروری ہے کہ یہ جو تمہارے مسلمان بھائی ہیں ان کو خوب گالیاں دو، اور ان کو بھی نہ چھوڑنا اور ان کے بڑوں کو بھی نہ چھوڑنا، اور آپس میں خوب لڑائی، مشکلات، اختلافات۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے،
پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔